یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پہ تھیں۔ دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی اور ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں جلتی ہوئی لکڑیوں کے پاس ہم دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی نے اپنے زمانے کا واقعہ سنانا شروع کیا، جب پانی کی قلت کے باعث میں اور میری ہمسائی، جن کا نام سلمیٰ آپا تھا، سحری کے وقت پانی بھرنے دور کنویں پہ جاتے تھے۔ سلمیٰ آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ سلمیٰ آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی کے برتن لیے آتی تھیں اور ہمارے گھر کی دیوار پہ برتن سے ضربیں لگاتی تھیں۔ میں اس دیوار کے ساتھ بستر لگا کے سوتی تھی، اس لیے فوراً اٹھ جاتی اور اپنے برتن اٹھا کے باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور دور سے گیدڑوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور کنویں اس زمانے میں دور ہوتے تھے، اس لیے پانی لینے کے لیے کافی دور جانا ہوتا تھا۔ جھاڑیوں میں تھوڑی ہلچل ہوتی تو دل اچھل کے حلق کو آ جاتا۔ جبکہ سلمیٰ آپا مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، جبکہ میں کافی ڈرپوک تھی۔ جبکہ میری مجبوری تھی، گھر میں ایک بوڑھی ساس تھی اور 3 بچے تھے، اور شوہر روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینے بعد ہی واپس آتے۔ آگے آگے سلمیٰ آپا ہوتی اور میں ان کے پیچھے۔ کبھی کبھی تو واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن سلمیٰ آپا نے پکی نصیحت کی ہوئی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اور جب جب مجھے ایسا محسوس ہوتا تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی اور گردن گھما کے دیکھنے پہ سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز آواز آئی، دیوار پہ ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کے سوچ میں پڑ گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ اس زمانے میں گھڑیاں کہاں ہوتی تھیں۔ میں باہر گئی تو دیکھا سلمیٰ آپا کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کے چلنا شروع کر دیا کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں نے ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا تاکہ سلمیٰ آپا تک پہنچ جاؤں، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی اور میں کنویں تک پہنچ گئی، اور وہاں پہنچ کے میں سن ہو گئی کہ سلمیٰ آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول کو ایک کے بعد ایک اپنے اوپر بہا رہا ہے۔ پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اسی جگہ ایک بڑا سا درخت تھا اور اس پہ میں نے ایک عجیب سا پرندہ دیکھا جو کالے بالوں سے چھپا ہوا تھا اور اس کی لال آنکھیں تھیں۔ میں نے خوف زدہ ہو کے بھاگنا شروع کر دیا اور آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں 1 منٹ بھی راستے میں نہ رکی اور اپنے گھر تک پہنچی، اور جیسے گھر کا دروازہ کھولنے لگی تو اپنی ہمسائی سلمیٰ آپا کو برتن لیے باہر آتا دیکھا، اور میں وہاں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بے ہوشی کی حالت میں رہنے کے بعد جب ہوش آیا، میں نے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کا بتایا تو سب نے شکر کیا کہ جان بچ گئی۔ آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔